اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم مؤثر معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اصفہان کا ایک شخص حج کے غرض سے خانہ کعبہ کی طرف سفر کرتا ہے، اور جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو مینا میں وہ اعمال حج سر انجام دے رہا تھا کہ پھر وہ سو گیا، اور جب اس کو نیند آئی تو عالم خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں کہ جو وہاں پہ حاجی موجود ہوتے ہیں، ان حاجیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ھذا حاجن اور ھذا لیس بحاجن، کہ یہ حاجی اور یہ حاجی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب اس شخص کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اور تو کہتے ہیں کہ ھذا لیس بحاجن، کہ یہ حاجی نہیں ہے۔ وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور صبح جب جاگتا ہے تو اپنے بیٹے کی طرف خط لکھتا ہے کہ آخر کوئی مجھ سے کمی رہ گئی ہے، میرے مال سے خمس اور زکوٰۃ میں کوئی چیز رہ گئی ہے جس کی وجہ سے میرا حج قبول نہیں ہے۔ اپنی زندگی پہ وہ نظر دوڑاتا ہے تو اس کو کوئی اس طرح کا کام نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے اس کا حج قبول نہ ہو رہا ہو۔ البتہ وہ اپنے بیٹے کو خط لکھتا ہے کہ اس کے مال و اسباب میں سے خمس اور زکوٰۃ دیا جائے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے اور اس کو یہ حج جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگلے سال وہ یہیں پہ رہے گا، مکہ مکرمہ میں رہے گا، تاکہ وہ حج سر انجام دے کے واپس اصفہان میں آئے۔ اسی غرض سے وہ پورا سال وہاں پہ گزارتا ہے اور حج کی تیاری میں رہتا ہے۔ پھر جب حج کا موقع آتا ہے تو پھر وہ شخص حج کے اعمال سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو پھر مینا میں خواب کے دوران وہ دیکھتا ہے کہ پھر دو فرشتے آتے ہیں اور حاجیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ھذا حاجن ھذا لیس بحاجن۔ حتیٰ کہ پھر جب اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو فرشتے پھر کہتے ہیں ھذا لیس بحاجن۔ یہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کی طرف پھر خط روانہ کرتا ہے اس امید پہ کہ اس کا بیٹا اس کے تمام اعمال جو ہے اس کی غیر موجودگی میں انجام دے گا جو اس پہ فرض ہیں، اور وہ اپنی زندگی پہ غور و فکر بھی کرتا ہے۔ تو ایک عمل جو ہے اس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی تعمیر کر رہا تھا اور پہلی منزل سے دوسری منزل اور پھر تیسری منزل کی طرف طبقاتی عمارت بنا رہا تھا، تو اس کا ہمسایہ اس کے گھر آیا تھا اور اس نے التجا کی تھی کہ اتنی اونچی عمارت نہ بنائی جائے کیونکہ اس کے گھر میں روشنی اور ہوا رک جائے گی اور اس کا گھر تاریک ہو جائے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس شخص نے اس کی بات نہیں سنی تھی، کہا تھا کہ بھئی میرا اپنا گھر ہے، میں بنا رہا ہوں اور اس میں کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کی روشنی اور آپ کی ہوا کی طرف دیکھتا رہوں کہ آپ کا گھر روشن رہے گا یا نہیں، یا آپ کی ہوا رک جائے گی یا نہیں رک جائے گی۔ بہرحال کیونکہ اس کی اپنی زمین تھی، اس نے گھر تعمیر کر دیا تھا، تو اب اس کو یہ خیال آیا کہ کیا وہی وجہ تو نہیں سکتی کیونکہ میرا ہمسایہ مجھ سے ناراض ہے اور میری وجہ سے میرے ہمسائے کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو لہٰذا یہ خط روانہ کرتا ہے اور اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ اس ہمسائے سے ملا جائے، اس سے التجا کی جائے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا گھر تک خرید لیا جائے، اس کی جگہ خرید لی جائے اور اس کو نیا گھر تعمیر کر کے دیا جائے، یا پھر اگر وہ یہ سارے شرائط بھی نہیں مانتا تو اس جو طبقاتی منزل ہے، عمارت ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ یہ شخص پھر ایسا ہی کرتا ہے۔ جب اس کا خط پہنچتا ہے تو اس کا بیٹا اس کے ہمسائے کے پاس جاتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے، مگر وہ کوئی بات نہیں مانتا۔ اس کا گھر خریدنا چاہتا ہے تب بھی وہ نہیں بیچنے کو تیار۔ تب اس کا بیٹا وہ جو اوپر والی منزلیں تھیں وہ ساری گرا دیتا ہے۔ جب گرا دیتا ہے تو پھر حج کا موقع آتا ہے اور یہ شخص پھر حج کرتا ہے، تو پھر دو فرشتے دیکھتا ہے کہ نازل ہوتے ہیں اور ھذا حاجن اور ھذا لیس بحاجن کا جب یہ بات کرتے ہیں تو اشارہ کر کے حاجیوں کی طرف، تو اس کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا حاجن۔ اس وقت یہ شخص خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، جو مقصد بیان کرنے کو ہے کہ حج جیسی سعادت بھی تبھی قبول ہوتی ہے اگر ہمارے ہمسائے ہم سے خوش ہیں۔ تو اگر ہمارے ہمسائے ہم سے خوش نہیں ہیں، لوگوں کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے ہوئے،
تو ہماری حج بھی قبول نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت سے بہرور فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ہمسایوں کو تکلیف پہنچانے میں، دوست احباب رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے میں کون سی کسر نہیں اٹھائے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر